ناول کا مرکزی کردار یعنی ہیرو لیموئل گولیور ایک تمثیلی پیکر کے طور پر سامنے آتا ہے جو محض داستانوی سیاحت کا راوی نہیں بلکہ انسانی شعور، سماجی فہم اور تمدنی تضادات کا زندہ استعارہ بھی ہے۔ گولیور کے کردار کی ساخت ایک متحرک اور تدریجی تغیر سے عبارت ہے جو ہر سفر کے ساتھ فکری، نفسیاتی اور اخلاقی سطح پر ایک نئی صورت اختیار کرتا ہے۔ آغاز میں وہ ایک سادہ، متجسس فطرت رکھنے والا مہم جو بحری مسافر ہے جو دنیا کو دیکھنے، سیکھنے اور سمجھنے کی آرزو لیے روانہ ہوتا ہے۔ تاہم ہر سفر کے تجربات اس کی شخصیت میں ایک داخلی اضطراب اور فکری بے سکونی پیدا کرتے ہیں جو محض تماشائی یا راوی کی سطح سے اوپر اٹھ کر ایک خود آگاہ مگر متذبذب فہم میں بدل جاتی ہے۔ گولیور کا ہر نیا تجربہ اس کے سابقہ مسلمات کو چیلنج کرتا ہے۔ وہ للی پٹ میں طاقت و اقتدار کی موسیقی خیزی دیکھتا ہے، بروبڈنگ میں انسانی عظمت کی کمزوری سے آشنا ہوتا ہے، لپوٹا میں علم کی افراط اور بے مصرفیت سے پریشان ہوتا ہے، اور ہاؤ انمز کی دنیا میں انسانی فطرت کی پستی سے شدید مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان تجربات کے نتیجے میں اس کا شعور نہ صرف بدلتا ہے بلکہ انسانیت سے بھی اس کا اعتبار اٹھنے لگتا ہے، حتیٰ کہ واپسی پر وہ انسانی قربت سے بھی اجتناب برتنے لگتا ہے۔ گولیور کا یہ داخلی سفر دراصل انسانی شعور کی ارتقائی جہتوں کو ظاہر کرتا ہے، جہاں وہ ظاہری علم و تجربہ کے باوجود اپنی فطری کمزوریوں سے بچ نہیں پاتا۔ یہی تضاد اسے ایک کثیر الجہتی، متحرک اور فکری کردار بناتا ہے جو نہ صرف راوی ہے بلکہ ناول کے معنوی تناظر میں ایک فکری آئینہ بھی ہے جس میں قاری اپنے عہد، معاشرت اور وجودی سوالات کو پرکھ سکتا ہے۔ ناول کے دیگر کردار۔ اس ناول میں مرکزی کردار کے علاوہ بھی بہت سے کردار ملتے ہیں۔ ذیل میں ہم ان کرداروں کا تفصیلی تجزیہ پیش کریں گے۔ لیموئل گولیور کے علاوہ سب سے نمایاں کردار للی پٹ کا بادشاہ ہے جو بظاہر ایک معمولی قامت کا فرما روا ہے، لیکن اس کی شخصیت اور طرز حکمرانی میں بڑی شدت اور سخت گیری پائی جاتی ہے۔ وہ محض ایک چھوٹی سی ریاست کا بادشاہ ہے، لیکن اس کے سیاسی فیصلے، ذاتی انا اور جنگ و امن کی پالیسیاں بڑی طاقتوں کے حکمرانوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس کردار کے ذریعے سوفٹ نے اس دور کے یورپی بادشاہوں، خاص طور پر برطانوی اور فرانسیسی سیاسی قیادت کی تنگ نظری، خود پرستی اور فضول تنازعات پر روشنی ڈالی ہے۔ بادشاہ اپنے اقتدار کی توسیع اور ذاتی عزت کے لیے گولیور جیسے دیو قامت اور طاقتور مہمان کو بھی اپنے سیاسی کھیل کا موہرا بنانے سے گریز نہیں کرتا۔ اس کی خود غرضی، بے بصیرتی اور سفاک حکمرانی اس بات کا ثبوت ہے کہ سوفٹ کو حکمرانوں کی غیر معقول حرص و ہوس پر شدید طنز کرنا مقصود تھا۔ بلیفسکو کا بادشاہ للی پٹ کے مقابلے میں نسبتاً محتاط، مدبر اور متحمل مزاج کردار ہے۔ وہ ایک علامتی پیکر ہے جو مذہبی یا سیاسی مخالفین کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی اقلیت اور مصالحت کی راہ پر گامزن رہتا ہے۔ بلیفسکو کی ریاست دراصل للی پٹ کا متضاد ہے، اور دونوں کی جنگیں اس بات کا استعارہ ہیں کہ مذہبی تفریق یا سیاسی اختلافات محض علامتی نوعیت کے ہوتے ہیں، اصل مسئلہ اقتدار کا ہوتا ہے۔ بلیفسکو کا بادشاہ گولیور سے سفارتی تعلقات قائم کرتا ہے اور اس کے کردار میں ایک سنجیدہ اعتدال پسندی نظر آتی ہے جو للی پٹ کی شدت پسندانہ سیاسی سوچ سے بالکل مختلف ہے۔ سوفٹ نے اس کردار کے ذریعے توازن، تدبر
اور سیاسی بصیرت کا تصور پیش کیا ہے۔ ہاؤ انمز قبیلے کے بزرگ گھوڑے کا کردار ناول کی فکری اور اخلاقی معراج کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ نہ صرف فہم و فراست کا حامل ہے بلکہ ایک ایسی مخلوق ہے جو انسانی تہذیب کی بلند ترین اقدار کو مجسم کر رہی ہے۔ اس کا طرز گفتار، منطقی استدلال اور اخلاقی پاکیزگی ایسی صفات ہیں جو گلیور کو پہلی بار اپنے انسان ہونے پر شرمندہ کرتی ہیں۔ اس کردار کی علامتی حیثیت عقل محض اور مثالی معاشرتی نظام کی ہے۔ گھوڑے کی زبانی سوئفٹ انسانی فطرت کی خامیوں، لالچ، حسد، جھوٹ اور تشدد کے خلاف ایک عظیم فلسفیانہ مقدمہ قائم کرتے ہیں۔ وہ کردار جو بظاہر غیر انسانی ہے، اصل میں سب سے زیادہ انسانی اقدار کا حامل ہے۔ یہی تضاد سوئفٹ کی طنزیہ مہارت کا کمال ہے۔ ہاؤ انمز بزرگ کی گفتگو اور گلیور کے ساتھ اس کا رویہ اخلاقی بلندی اور سچائی کی علامت ہے۔ دوسری طرف یاہو نامی مخلوق دراصل انسانوں کا بگاڑا ہوا عکس ہے۔ یہ کردار اپنی تمام تر وحشیانہ فطرت، بدصورتی اور لالچ کے ساتھ انسان کی اصل جبلت کو اشکار کرتا ہے۔ یہ کردار آئینے کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس میں گلیور نہ صرف انسانیت کی ننگی حقیقت دیکھتا ہے بلکہ خود بھی اپنے وجود سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ یہ مخلوق کھانے، جمع کرنے، حسد کرنے اور ایک دوسرے سے جھگڑنے میں مشغول رہتی ہے۔ سوئفٹ نے یاہو کے کردار کے ذریعے تہذیب یافتہ انسان کی تہ میں چھپی ہوئی وحشت اور حیوانیت کو بے نقاب کیا ہے۔ انسان جس غرور سے خود کو دیگر مخلوقات کے مقابل اعلیٰ سمجھتا ہے، سوئفٹ اس گھمنڈ کو یاہو کے کردار سے چیلنج کرتے ہیں۔ یہ کردار انسانی معاشرت کی منافقت، بدعنوانی اور اخلاقی زوال پر ایک نشان ہے۔ بروبڈنگ نیگ کا بادشاہ ایک ایسا کردار ہے جو ظاہری طور پر ایک عظیم الشان ریاست کا حاکم ہے، لیکن اس کے رویے میں حیرت انگیز سادہ دلی اور تجسس پایا جاتا ہے۔ وہ گلیور کی باتوں کو توجہ سے سنتا ہے، اس سے سوالات کرتا ہے اور برطانوی سیاست و معاشرت کے بارے میں گہری تنقید کرتا ہے۔ اس کے کردار میں ایک فلسفیانہ سنجیدگی ہے اور وہ گلیور کے ذریعے یورپی اقدار کی قلعی کھولتا ہے۔ اس کے ذریعے سوئفٹ نے یہ پیغام دیا کہ عظمت کا مطلب محض طاقت یا قامت میں برتری نہیں بلکہ علم، عقل اور حقیقت پسندی بھی ہے۔ بادشاہ کے سوالات اور تبصرے اس کے وسیع تناظر، اخلاقی ادراک اور انصاف پسندی کے مظہر ہیں۔ بروبڈنگ نیگ کی ملکہ اور اس کی ملازمہ گلسٹریل کے کردار بھی اہم ہیں، خاص طور پر گلسٹریل جو گلیور کی دیکھ بھال کرتی ہے، ایک حساس، شفیق اور شفقت آمیز وجود ہے۔ وہ نہ صرف گلیور کو تحفظ فراہم کرتی ہے بلکہ اس کے جذبات کو بھی سمجھتی ہے۔ اس کا کردار انسانی ہمدردی، مروت اور نسوانی حساسیت کا پیکر ہے۔ اس کردار کے ذریعے سوئفٹ نے عورت کے شفیق اور مددگار پہلو کو اجاگر کیا ہے جو طاقت کی دنیا میں اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہ تمام کردار نہ صرف ناول میں ہفت رنگ دلچسپی پیدا کرتے ہیں بلکہ اپنی علامتی اہمیت اور اخلاقی یا سیاسی دوری کے باعث قاری کو گہرے فکری مباحث کی طرف راغب کرتے ہیں۔ ان کرداروں کی تہ میں وہ تمام اخلاقی، معاشرتی، سیاسی اور فلسفیانہ پہلو پوشیدہ ہیں جو اسے ایک عہد ساز ادبی شاہکار بناتے ہیں۔ گلیورز ٹریولز کی فنی خصوصیات۔ گلیورز ٹریولز بنیادی طور پر بچوں کے لیے لکھی گئی ایک کہانی تھی۔ اس کے کردار، اس کا ماحول، زبان و بیان، یہ سب بچوں کی ذہنی سطح پر تھا، لیکن اس کے اندر چھپی معنویت اور اس کا تہہ دار فکری نظام اسے ایک اعلیٰ درجے کی ناول کی حیثیت دیتا ہے۔
یوں اپنے ٹریٹمنٹ کی وجہ سے یہ ناول ایک ایسا ادبی شاہپارہ بن گیا جو محض کہانی کی سطح سے اٹھ کر عالمگیر انسانی مسائل کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ یہ ناول اپنی معنویت، ساخت، اسلوب اور علامتی جہتوں کے اعتبار سے 18ویں صدی کے ان معدود چند متنوں میں شامل ہے جو محض بیانیہ سرگرمی نہیں بلکہ تہذیبی شعور، سیاسی تنقید اور اخلاقی فکر کے ساتھ گہری فنکارانہ خوبصورتی بھی رکھتے ہیں۔ ناول کا پلاٹ بظاہر سادہ اور مہماتی نوعیت کا ہے، مگر دراصل یہ ایک تہدار اور گہری طنز و تمثیل سے مزین بیانیہ ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار لیموئل گولیور مختلف سرزمینوں کے اسفار کے ذریعے ان معاشروں کا مشاہدہ کرتا ہے جو اپنی جسمانی، اخلاقی یا ذہنی ساخت میں عام معمول سے ہٹ کر ہیں۔ پلاٹ کی اصل قوت اس کی قسط وار فطرت میں ہے، جہاں ہر نئی مہم ایک منفرد دنیا کی دریافت اور ایک نئی فکری جہت کی نمائندگی کرتی ہے۔ ہر مہم ناول کی ساخت میں ایک مکمل وحدت کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ وحدتیں مجموعی طور پر ایک ہم آہنگ فکری منصوبہ ترتیب دیتی ہیں۔ پلاٹ کسی روایتی آغاز، وسط اور اختتام کی پابندی نہیں کرتا، بلکہ ایک سیال اور تجزیاتی حرکت رکھتا ہے جو قاری کو ظاہری مہمات سے باطنی مفاہیم کی جانب لے جاتا ہے۔ کردار نگاری کے باب میں سوئفٹ نے ایک نہایت پیچیدہ مگر بظاہر سادہ طرز بیان اختیار کیا ہے۔ گولیور کا کردار بطور مرکزی راوی ایک متبدل اور تدریجی ارتقاء سے گزرتا ہے۔ اس کی نفسیاتی ساخت ابتدا میں معروضی اور بے ضرر دکھائی دیتی ہے، مگر ہر نئی مہم کے ساتھ اس میں فکری بیداری، ناقدانہ شعور اور بالآخر انسانیت سے بیزاری کی شکل میں جو تبدیلی آتی ہے وہ انسانی ذہن کی تہذیبی نفی کا آئینہ دار ہے۔ دیگر کردار چاہے وہ للی پٹ کا چھوٹی قامت کا حکمران ہو یا ہاؤ انمز قبیلے کے عقل شعار گھوڑے، علامتی سطح پر انسانی اقدار، نظریات اور معاشرتی رویوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ سوئفٹ نے کرداروں کو ان کے جسمانی خط و خال اور معاشرتی اطوار کے ذریعے اس طور تراشا ہے کہ وہ قاری کے ذہن میں بصری و فکری دونوں سطحوں پر ایک مستقل تاثر چھوڑتے ہیں۔ زبان اور اسلوب کے اعتبار سے ناول بظاہر سادہ بیانیہ رکھتا ہے، لیکن اس سادگی میں جو تہداری ہے وہی سوئفٹ کی فنی مہارت کا اصل مظہر ہے۔ زبان میں اختصار، طنز، استعارہ، علامت اور ادبی ہنرمندی اس طرح جذب ہیں کہ قاری کو لگتا ہے کہ وہ یہ روداد محسوس کر رہا ہے اور اس کے ساتھ جی رہا ہے۔ اسلوب میں طنزیہ توازن۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس عنایت پر ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے۔